اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کون سی سورہ پڑھی ہم نے؟ ملک۔ بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، آج ہے ہماری سورۃ القلم، قلم، سورہ قلم۔ اور قلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پین، رائٹ۔ تو یہ بھی مکی سورت ہے اور چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں، 52 آیتیں ہیں لیکن بہت چھوٹی ہیں، اور 2 رکوع پر یہ پوری سورہ مشتمل ہے۔ یہ جو ہے اس سورے کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کا عذاب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے عذاب بھی بیان کیا ہے کہ دنیا کے عذاب سے بھی ڈرو، اور آخرت کا عذاب تو بالآخر آنے والا وہ اس سے بھی شدید تر ہے دنیا کے عذاب کے مقابلے میں۔ اور اس کے لیے کچھ اخلاقی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں، مطلب ہم اپنے کیریکٹر کو کیسے سنواریں، اور اس کے لیے ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنی اخلاقی خرابی کی وجہ سے دنیا کا عذاب مول لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اور سورہ مکی صورتوں کے ٹاپک کیا ہوں گے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ نون حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعہ ہے، ایکچولی مقطعات تو بہت سارے ہوتے ہیں، حروف مقطعہ میں یعنی اس کو قطع کر کے، اور یہ خود ہی پہلے قطع ہی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ اب دیکھیں واو آ رہا ہے اور اس کے بعد قلم می ہے، تو واو قسمیہ ہے، قسم ہے قلم کی۔ وما یسطرون، اور ما جو یا وہ نون سب سطر کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں۔ قسم ہے قلم کی اور جو وہ سب لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہ یا تو قلم کو گواہ بنانے کے لیے قسم کھائی گئی ہے، یا یہ اس خاص قلم کی بات کی گئی ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا کی شروعات سے، ہر چیز کی شروعات سے پہلے قلم کی تخلیق کی۔ مطلب زمین آسمان بھی جب نہیں بنے تھے تب اللہ نے پہلے قلم کی تخلیق کی، اور قلم کو حکم ہوا کہ لکھ، تو اس نے کیا کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ شروع سے، ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کی تقدیریں لکھ دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ہر چیز کی قدر لکھ دی، زمین، آسمان، پہاڑ، چٹان، سب کچھ، اور اس کے اندر جو مخلوقات بستی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، اور چرند ہے، پرند ہے، ان سب کی بھی قدریں اس نے کتاب میں لکھ دی۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی قلم کی، اور جو وہ سب لکھتے ہیں، مطلب وہ جو فرشتے اس کے ذریعے سے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما نہیں، انتا آپ، یہ قسم اٹھائی گئی، مقسم علیہ یہ ہے، نہیں ہے آپ، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت سے، ماں نہیں، انتا آپ، بی سے، نعمت رب کا آپ کے رب کے، اپنے رب کی نعمت سے نہیں ہے آپ بمجنون، جنون میں، یعنی آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ مشرکان مکہ کہتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا جنون طاری نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور انا بے شک لکا آپ کے لیے، لَأَجْرًا لا یقیناً، اجرن غیر ممنون نہ منع کیا جانے والا، نہ روکا جانے والا اجر ہے، اور بے شک آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ریوارڈ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور انا بے شک کا آپ، لا البتہ، علی اوپر، پر، خلق عظیم سب سے بلند اخلاق پر ہیں، یعنی آپ کی جو اخلاقی، یعنی جو آپ کے کیریکٹرسٹکس ہیں، جو آپ کا بیہیویئر ہے، وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ ہاں، خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ قرآن جیسا ہے، جو قرآن ہے وہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ جیسے دین اسلام کو ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور بے شک آپ تو البتہ بہتر سب سے بلند اخلاق پر ہیں. فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ، پھر ان قریب تا آپ بصرہ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور یا وہ وانون سب بصرہ دیکھیں گے. بِأَيِّكُمْ مَفْتُونَ، بی ائی کس کو، ائی مطلب کس، کن کو، کون لوگوں کو، کس کو، تم میں سے کس کو، تم میں سے کون، المفتون فتن، فتنا فتنے میں یعنی آزمائش میں، ہاں کون ہے تم میں سے جو آزمائش میں پڑا ہوا ہے، کون ہے جو تم میں سے فتنے میں ہے، یعنی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ اصل آزمائش میں کون پھنسا ہوا تھا. یہ جو آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں یہ آپ کو نہیں بلکہ یہ اپنے آپ ہی کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اور بالآخر وہ اس چیز کو دیکھیں گے، مطلب جب عذاب آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی یا آخرت ہوگی. پھر ان قریب جلد ہی آپ دیکھیں گے اور وہ سب بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون آزمائش میں ہے، فتن یعنی آزمائش میں، اور مفتون آزمائش میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. ان بے شک ربک آپ کا رب، ہوا وہ، عالم وہ خوب جانتا ہے، وہ سب سے اچھا جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، بمن اس کو جو، ضل گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے. بے شک آپ کا رب وہ بخوبی جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے. وہ ہوا اور وہ، عالم بخوبی جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو. یعنی یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا رب گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہی میں ہے. فلا تطع المکذبین، پھر لا نہیں تا آپ اطاعت کریں، پیروی کریں، المکذبین جھوٹے لوگوں کی، پھر نہیں آپ اطاعت کریں مکذبین جھوٹے لوگوں کی. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، اور واو الف کو سب، سوری ودا یہ ایک ہی ورڈ ہے، واو الف کو سب ودا چاہتے ہیں، ہاں وہ سب چاہتے ہیں، لو کاش، تدہنو تا آپ دہنا نرم پڑ جائیں، آپ نرم پڑیں یا آپ ڈھیلے پڑیں، فیدہنون پھر یا وہ واؤن سب دہانا وہ بھی نرم پڑ جائیں، وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. وہ سب چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرم پڑ جائیں یا ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ سب بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی آپ ان کے معبودوں کے متعلق تھوڑی سی نرمی برت لیں تو وہ بھی کیا کریں، آپ کے دین کے، آپ کے تعلق سے وہ تھوڑی سی نرمی برت لیں. لیکن یہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ نبی کیا کرے، ان کے بتوں کے لیے کیا کر لیں، نرمی برتے. نرمی کیسے؟ وہ کیا کیا مطالبے کرتے تھے، ایک سال ہمارے بت کو پوج لو، ایک سال ہم کا پوج لیں گے، یا تو ایسا کرو کہ آپ کو جو چاہیے ہم سے بول دو لیکن ہمارے بتوں کو برا مت دو. تو یہ اللہ نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی بڑھتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائیں، نرم پڑ جائیں. ولا تطع کل حلاف مہین. اب یہاں سے منافق جو سرکش لوگ ہیں ان کے کیریکٹر بتائے جا رہے ہیں. خاص کر یہاں پر بات ہو رہی ہے ولید بن مغیرہ کی، لیکن اصل یہ کسی جنرل کیریکٹر، ٹھیک ہے. اور لا نہیں تا آپ اطاعت کیجیے، کل ہر ایک، حلاف حلف سے بنا ہے، حلف یعنی قسم، حلف اٹھاتے ہیں نا قسم، اور حلاف مطلب بہت قسمیں کھانے والا. حلاف شد آ گئی نا، حلاف بہت قسمیں کھانے والا. حلاف مہین، مہین مطلب بہت حقیر ترین انسان. اور نہیں آپ پیروی کریں ہر ایک بہت قسم کھانے والے حقیر انسان کی. ہمازن، ہمازن مشائم بنمیم، ہمازن، ہماز کہا جاتا ہے ہمزہ، لمزہ ہم جو پڑھتے ہیں، ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے لان تان کرنا.
حماز لان تان کرنے والا ہے، مشائن، مشائن مطلب جو بہت چلنے والا، بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، بنمیم کس کے ساتھ؟ چگل خوری کے ساتھ. مطلب وہ صرف یہ نہیں کرتا، لان تان ہی نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ چگلیاں بھی کرتا ہے، آپ کے بارے میں پیٹھ پیچھے باتیں بھی کرتا ہے، بہت قسمیں کھاتا ہے جھوٹی جھوٹی، بہت حقیر ترین آدمی ہے، اور لان تان کرتا ہے، اور بہت مشا ہم ورڈ پڑھ چکے ہیں، اور چلتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کس میں؟ بنمیم کس کے ساتھ؟ چگل خوری کے ساتھ. یہ ساری کوالٹیز بتائی جائے. مناع للخیر معتد اسیم، مناعی. اب دیکھیں اس کے اوپر بھی شد آ رہی ہے، میم نون عین، منع کرنے والا، روکنے والا، منع بہت روکنے والا، للخیری خیر کے لیے یا خیر سے، مطلب اچھے کاموں سے لوگوں کو کیا کرنے والا؟ بدزن کرنے والا، روکنے والا. معتدن حد سے بڑھنے والا، اسیم گناہگار. کتنی ساری کوالٹی اس کی بتائی گئی. بہت قسمیں کھانے والا، بڑا حقیر، لان تان کرنے والا، بڑی دوڑ دھوپ کرنے والا چگل خوری کے ساتھ، بہت زیادہ منع کرنے والا خیر سے، روکنے والا خیر سے، حد سے بڑھنے والا اسیم گناہگار. اتلم بعد ذالک زنیم، اتلن بد مزاج، بعد ذالک اس کے بعد، مطلب ان سب کے بعد بھی کیا ہے؟ بد مزاج، اور کیا ہے؟ زنیم، بے نسب. بے نسب یعنی ہاں، جس کی نسل اور اس کا خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، مطلب کہ کہاں کس سے جنا گیا، کیا ہوا، تو اس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں. بے نسب، بد مزاج اور بد نسب، بے نسب. ان کان ذا مال و بنین، ان، اچھا، اتلن، اتلن ابھی کیا نا، بد مزاج، اس کے بعد زنیم، بے نسب، بد مزاج اور بے نسب. ان کانا ذا مال و بنین، ان کے کانا ہے، ذا والا، مالن مال، و بنین اور بیٹو، بیٹو اور مال والا ہے. مطلب یہ سب کوالٹی کیوں ہے؟ یہ ترانہ اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت مال اور بیٹوں والا ہوں. اذا تتلا علیہ، اذا جب، تتلا تا وہ، تلا آیات جو ورڈ ہے فیمیل ورڈ ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قولا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ٹھیک، پہلے یہاں تک دیکھیں. سنسمہم، سا ان قریب، نون سین میم، نسمہ داغیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کیا لکھا ہے نا، داغ لگائیں گے، داغیں گے، اس کو، علی الخرطوم، علی الخرطوم ناک پر، ٹھیک ہے، اس کی سونڈ پر، خرطوم کہا جاتا ہے سونڈ کو، ٹھیک ہے، اس کی سونڈ پر داغیں گے. اس کی سونڈ پر داغیں گے مطلب عذاب کہاں دیا جائے گا؟ ناک سے شروع کیا جائے گا. یعنی غرور ہے نا، تکبر، انسان کے ناک کیا ہوتی ہے؟ غرور کی نشانی ہے، اس کی تکبر کی نشانی ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کی تو سونڈوں پر ہی داغ آ جائے گا. یعنی ایک تو یہ بھی تھا جنگ بدر میں جو ان کے اوپر حملے ہوئے، تو جب ان کے ناکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا فرشتوں نے، تو ان کے ناکوں پر بھی حملہ کیا تھا. وہ بدر کی بات ہے، دنیا کے عذاب کی، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کیا کریں گے؟ ہاں، اس پہ جو داغنا مطلب جو ریڈ ہاٹ آئرن ہوتا ہے نا، سلاخ، ہاں ویسے اس کو داغنا. تو یعنی کہ شروعات ہوگی عذاب کی کس سے؟ ناک سے. یہ جو اب بڑے اپنے آپ کو باعزت بنے پھرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی ناکوں کو ہی سب سے پہلے ان کو کیا کیا جائے گا؟ ذلیل و خوار اس کے ذریعے سے کیا جائے گا. ان قریب ہم داغیں گے، داغ لگائیں گے اس پر، داغ لگائیں گے علی الخرطوم ان کی سونڈ پر، سونڈ پر یعنی ناکوں پر. انا بلوناہم، انا بے شک، نہ ہم نے، بلوناہم بلو آزمایا،
نہ ہم نے ہم ان کو کما جس طرح سے بلونا آزمایا نہ ہم نے اصحاب الجنہ جنت والوں کو بے شک ہم نے آزمایا ہے ان سب کو جس طرح سے آزمایا تھا ہم نے اہل جنت کو جنت والوں کو. اب جنت یعنی باغ والے. اب یہ باغ والوں کا پہلے ایسا کریں یہ پڑھ لیں بیکاز پھر وہ باغ والوں کا واقعہ شروع ہوگا. پہلے اس کو ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 14. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کو اس بات کا گھمنڈ اور اس بات کا غرور ہے کہ وہ بہت مالدار بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس اولاد بھی ہے. نام کیا ہے ان کا؟ اس کا ولید بن مغیرہ ہے نا. اور اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کون ہے؟ خالد ابن ولید. ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو بیٹے مال کی تو کثرت تھی اور بیٹے بھی ایسے جاں باز کہ اپنی جان لڑا دینے والے جن کو اللہ نے ایک بیٹے کو تو قبول اسلام بھی دیا. اللہ نے اس کو بشرف اسلام کیا. تو اللہ نے فرمایا اس بات کو دیکھیں جس کے بیٹے تھوڑے سے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں نا وہ تو لوگوں کے اوپر بڑی دھوس جماتا ہے کہ میں جو ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس لڑکے ہیں بیٹے ہیں. تو یہ بس اسی بات کا گھمنڈ تھا. تو اللہ نے وہی بتایا کہ یہاں پر اس کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ میرے پاس خالد جیسے بیٹے ہیں تو مجھے کیوں نہ گھمنڈ ہو جو میری ایک آواز پر کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں, میری ایک آواز پر کسی کا بھی سر قلم کر سکتے ہیں. اتنے جاں باز اور اتنے جاندار بیٹے ہیں اور مال ہے میرے پاس تو اس بات کا کیا ہے ان کو غرور ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ اس کی کوالٹیز ہے. اب اس کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ایگزیکٹلی شروع سے چلیں گے. حلاف ہاں تکیہ کلام نہیں بنانا اپنا قسم. وہ جو لغو ہوتی ہیں اس کی کوئی بات نہیں, وہ پکڑ نہیں ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہر بات میں قسم ہی سے بات شروع کرتے ہیں. ان کی بات اگر کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہے قسم کھاؤ فوراً کھاتے ہیں قسم. اور اللہ نے بہت کثرت سے قسم کھانے سے منع کیا ہے. اور قسم بھی کس کی کھاتے ہیں؟ امی کی, ابا کی, دادا کی. میرے یہ مر جائیں, میرے وہ مر جائیں اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں, مطلب اسے یہ کر کے بتاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر قسم کھانا بھی ہے ایمان والوں کو تو کس کی کھائیں؟ صرف اللہ کی قسم کھائیں. پھر کیسا ہے وہ؟ حقیر ترین ہے اور حماز لان تان کرنے والا. لان تان سے بچنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ جو کوالٹیز بتاتے ہیں بری یا اچھی تو اس کے حساب سے ہم نے نصیحت ہے. دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا مکی صورتوں میں ڈائریکٹ کچھ بھی احکام نہیں آئے گا, ہم نے احکامات خود نکالنے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے. تو احکام کیا ہو گئے کہ جب اس کی کوالٹی اللہ نے نیگیٹو لوگوں میں بیان کر دیا ہے تو ہرگز ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ہمیں نہ زیادہ حلاف بننا ہے, نہ زیادہ لان تان کرنے والا, نہ ہی زیادہ کس چیز میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں بنمیم چگل خوری. یہ ساری کوالٹیز یہ مردوں میں عورتوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں. اور مناع للخیر, کبھی بھی اگر آپ خود خیر نہیں کر سکتے دوسروں کو کرتا ہوا دیکھے تو روکے نہیں, لیٹ دیم ڈو. اور معتدن اسیم, حد سے بڑھنے والا, گناہ کرنے والا, اتلن بد مزاج. اس کے بعد یہ چھوڑیں, یہ بد مزاج. تو بد مزاجی دین کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی چیز کا تکبر, چاہے وہ مال ہو اولاد ہو, ضروری نہیں مال اور اولاد کا تکبر ہو, تکبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. جو بھی چیز آپ کے پاس اللہ نے ایکسس میں دی ہے, اسکل ہوگی, کوالٹی ہوگی, کوئی آپ کی کوئی کریٹیوٹی ہوگی, آپ کی کسی چیز پر کوئی تعریف کرتا ہوگا, آپ کے حسن پر, آپ کے مال پر, آپ کے جمال پر, جو بھی چیز ہے, تو اس مغرور لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے. اور اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, اور جب اس پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی جب نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کو کیا کر دیتے ہیں؟ ریفیوز کر دیتے ہیں. تو نصیحت ریفیوز کرنے والے نہیں ہونا ہے. سن لیں نصیحت, نہیں آپ ایکٹ کرنا چاہتے, نہیں عمل کرنا چاہتے, نہ کریں, لیکن سن لیا کر. سننا کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ آپ کے دل کو کہیں نہ کہیں متاثر کر دیتا ہے. آپ ابھی نہیں ایکٹ کرتے ہوں گے لیکن کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو وہ چیز کام آ جائے گی. ٹھیک ہے. سنسمہ, پھر یہ یہاں پر اللہ نے انجام بتا دیا کہ ایسے لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان کو سون پر داغا جائے.
اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے بخیل لوگوں کا. ٹھیک ہے. انا آیت نمبر 17. انا بے شک ہم نے بلونا بلو بلا بلا کا مطلب آزمائش کرنا مبتلا کرنا. بے شک آزمایا ہم نے ہم ان سب کو کما جس طرح سے بلو آزمایا نہ ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو. از اقسمو از جب اقسمو واولف ان سب نے اقسما قسم کھائی جب وہ سب انہوں نے قسمیں کھائی. لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ لا اور نون مشدد ضرور بضرور یا وہ سورما کاٹ لیں گے ہاں اس کو کس کو اس باغ کو مصبحین صباح بالکل صبح چڑھے ایک دم ارلی مارننگ میں ڈان پری ڈان پر ہم کیا کر لیں گے جب لوگ لمبی تان کر سو رہے ہوں گے اس ٹائم پر ہم کریں گے جائیں گے اور اپنے باغ کی فصل کو کاٹ لیں گے. قسم کھا رہے تھے رات کو جب ان لوگوں نے قسم کھائی ضرور بضرور وہ کاٹ دیں گے اسے اس باغ کو مصبحین صبح سویرے. سویرے کاٹ دیں گے. بلا یستثنون و اور لا نہیں یا وہ وانو سب استثنا کیا اور نہیں ان سب نے استثنا کیا یعنی انشاءاللہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ استثنا مطلب ایکسپشن میں ڈال دینا بات کو. کسی بھی چیز کو کرنے کا جب فیوچر میں ارادہ ہو 2 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد اگلے دن پرسوں ترسوں جتنے بھی سال بعد تو اس پر انشاءاللہ ضرور کیا کرے. ٹھیک ہے. تو اس چیز میں اگر خیر ہوگی اللہ کروا دے گا ادروائز وہ آپ سے نہیں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا اور نہیں انہوں نے استثنا مطلب ایکسپشن میں نہیں ڈالا اس بات کو انشاءاللہ نہیں کہا. فطاف علیہا طائف من ربک پھر طافا طواف کر گیا پھر گیا علیہا اس پر اس باغ پر طائف ایک پھرنے والا من ربکا تمہارے رب کی طرف سے. یا تو ایک بگولا آ گیا یا کہا جاتا ہے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سارا کیا کیا اس کو خراب کر دیا. وَهُمْ نَائِمُونَ وہ دوسروں کے سونے کا انتظار کر رہے تھے نا. اللہ نے کہا پھر ایک پھرنے والا آیا ایک پھر گیا اس پر پھرنے والا من ربی کا تیرے رب کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے. وہم نائمون اور وہ سب سو رہے تھے. نوم الصلاۃ خیر من النوم. نوم از واٹ نیند. نوم ورڈ ہم نے پہلے پڑھا قرآن میں بارک اللہ فیکم آیت الکرسی میں. اور نائم کہا جاتا ہے سونے والا اور نائمونا سونے والے. جب وہ ہاں ٹھیک ہے نہیں وہ آئین سے ہوتا ہے. نائم نعمت سے بن سونے والے کون نام رکھے نائمہ. وہ پروننسیشن ہمارا نائمہ ہی ہوتا ہے سونے والی. ہاں ہاں آئین سے ہوتا ہے نائمہ نعمت والی. ٹھیک ہے. ہاں پروننسیشن کا فرق ہو جاتا ہے. پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا تمہارے رب کی طرف سے اور وہ سب کیا کر رہے تھے سو رہے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پھر اصبحت ہو گیا کون یہ دیکھیں تاکہ پر سکون آ گیا تو فیمیل کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ باغ فیمیل ہے. ٹھیک ہے. پھر ہو گیا وہ باغ کالصریم جیسے کٹی ہوئی کھیتی. سریم یعنی جیسے جڑ کٹی کھیتی ہوتی ہے ویسے وہ ہو گیا. فتنادوا مصبحین پھر واولف وہ سب تنادوا پھر انہوں نے نادا پکارا اور الف کے ساتھ آ رہا ہے ایک دوسرے کو پکارا. پھر انہوں نے ان سب نے ایک دوسرے کو پکارا مصبحین صبح سویرے. چلو اٹھو اب کیا کریں گے جا کر باغ کاٹ کر آئیں گے. ان غدو علی حرثکم ان کنتم صارمین ان کے اغدو واولف تم سب غدا کرو صبح کرو تم سب صبح سویرے چلو علی حرثکم علی پر حرث کھیتی کم تمہاری کھیتی پر صبح چلنا. ان کنتم صارمین ان اگر کنتم تم ہو صارمین کاٹنے والے. ان کو کیا پتا وہ کٹ چکی پہلے. اب اللہ کے اب یہاں پر پلاننگ چل رہی ہے چلو جائیں گے صبح سویرے اور جا کے کاٹ دیں گے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں غدا کا مطلب ہوتا ہے صبح غدن
یہ کہ دیکھیں ہم لوگ پہلے وہ جو نیتیں کرتے تھے غدن از واٹ دا ڈے، کہ وہ سب صبح صبح کہ تم سب چلو صبح علی حرثکم تمہاری فصل پر، تمہاری کھیتی پر، اگر تم ہو صارمین، صارما کاٹنا، صارم کاٹنے والا، اگر تم سب کاٹنے ہی والے ہو، ارادہ کر ہی لیا ہے تو کب چلو؟ ارلی مارننگ، ٹھیک ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا یہ ورڈ پڑھا ہم نے، فانطلقا، ہاں سورہ کہف. پھر وہ دونوں چلے، الف کے ساتھ آیا، یہاں پر واو الف کے ساتھ آیا، پلورل الف کے ساتھ آیا، وہ دونوں چلے. کون دونوں؟ اور ہاں وہ دونوں چلے. یہاں پر واو الف آ گیا تو سب چلے. ہاں مطلب وہ جو بچے تھے ان کے بیٹے تھے وہ سب چلے. اچھا بات اصل میں بات یوں ہے کہ یہ جو جس شخص کا باغ تھا وہ یمن میں ایک جگہ تھی، وہاں پر اس کا باغ تھا. اب وہ باغ والا جو شخص تھا وہ بڑا دلدار تھا. وہ جب بھی اپنی فصل کٹتی تھی وہ کیا کرتا تھا، غریبوں میں اس کا حصہ ضرور رکھتا تھا. مطلب جب فصل کٹنے ہوتی تھی نا، غریب پہلے ہی آ کے جمع ہو جاتے تھے کہ ان شخص کی فصل کٹنے والی ہے تو ہمیں تو حصہ ملنا ہی ہے. تو لوگ بڑے بڑھ چڑھ کر آتے تھے اور اللہ پچھلی سے اور اگلی بار اور فصل دے دیتا تھا. اب ایسا ہوا اس شخص کا انتقال ہو گیا اور یہ جو بچے تھے بہت سارے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنے تو خود خرچے پورے نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے پھر غریبوں کا حصہ لگائیں اس فصل میں. تو ایسا کیا کریں گے ہم کہ جب فصلیں پک جایا کریں گی، جب سب سوتے رہا کریں، اسی ٹائم ہم کیا کریں گے، اس کا فٹافٹ کاٹ ٹوٹ کے سودا کر دیا کریں گے، تاکہ نہ لوگوں کے سامنے رہے گی اور نہ وہ مانگیں گے. تو اللہ ان اولادوں کے بارے میں بتا رہا ہے جن کا باپ مر گیا اور وہ لوگ، ان کی جو نیت ہے وہ یہاں پر ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ اگر تم سب صبح ان کے غدو، تم سب صبح سویرے چلو تمہاری کھیتی پر، اگر تم صارمین کاٹنے والے ہو کھیتی کو. فانطلقوا، پھر واولکو سب، انطلقا وہ چل پڑے، وہم اور ہم وہ سب، یتخافتون یا وہ واؤن سب، خافا ڈرتے ہوئے یعنی چپکے چپکے، پھس پھسا رہے تھے، پھس پھس کر کے بات کر رہے تھے کہ کسی کے گھر تک بھی ہماری آواز نہ پہنچ جائے. تو پھس پھساتے ہوئے، وہ کیا بولتے ہیں، خسر پھسر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. پھر وہ سب چلے اور وہ سب چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، ان کے لا نہیں، یا وہ لا، دیکھیں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور جب وہ نون مشدد کے ساتھ آتا ہے تو ہرگز نہیں. اس کے اندر جب لا اور نون مشدد آتا ہے تو ضرور بضرور، اور لا اور نون مشدد آئے گا تو ہرگز نہیں. لا کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے. ہرگز نہیں وہ داخل ہو اس پر کس پر، اس کھیتی پر، اس جنت پر، اس باغ پر، الیوم آج کے دن، علیکم تم پر، مسکین کوئی مانگنے والا، کوئی نیڈی، کوئی ضرورت مند آج کے دن تمہاری کھیتی پر داخل نہیں ہونا چاہیے. کہ یہ کہ اس لیے چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے کہ ہرگز نہ داخل ہو اس پر، اس کھیتی پر آج کے دن تمہارے سامنے مسکین، کوئی بھی ضرورت مند. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور غدو وہ سب صبح سویرے چلے، وہ صبح سویرے نکلے، علی ہر دن، علی پر، ہر دن روکنے پر، قادرین قدرت رکھنے والے بنتے ہوئے. یعنی ایک منٹ، آیت نمبر 25 اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا، ہاں ہاں جی، ہاں یہ بخیلی لکھا ہے، اور والی وہ سب، ایک منٹ بس ایک منٹ، ہم اس کا اصل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وغدو، اور وہ صبح سویرے چلے، علی ہر دن، ہر دن کہا جاتا ہے بڑی تیزی اور غصے کے ساتھ نکلنا اور کسی چیز کو روک دینا. یعنی کہ ہم مسکینوں کو روک دیں گے، اور بڑے اس سے نکلے تھے بڑی تیزی سے، اور وہ صبح سویرے نکلے علی ہر دن بڑی تیزی اور غصے کے ساتھ روکنے کے لیے، کس کو، مسکینوں کو،
قادرین سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پانے والے ہیں، قابو پا لیں گے ہم، اور مطلب اپنے معاملے کا جو بھی ہے اس پر قابو پا لیں گے، قادر بن کر نکلے. فلما پھر لما جب رأوہا قالوا انا لضالون. فلما پھر لما جب رأو ان سب نے دیکھا، ہاں اس کو، اس کھیتی کو، قالوا ان سب نے کہا، انا بے شک، لضالون لا یقیناً، واو نون ہم سب، ضالون ہم تو بھٹک گئے ہیں، یہ ہماری کھیتی نہیں ہے، ہم بھٹک گئے ہیں، شاید یہ ہمارا کھیت نہیں ہے. پھر جب ان سب نے دیکھا اس کھیتی کو تو کہا بے شک ہم تو بھٹک گئے ہیں، یہ راستہ بھٹک گئے. بلکہ اب دیکھا ارے باقی ساری چیزیں تو ویسے ہی ہیں، یہ کھیتی تو ہماری ہی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا بل نحن محرومون، تو کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ نحنو ہم تو محرومون ہم تو محروم ہو گئے، یعنی ہم تو اپنی ساری کھیتی سے محروم ہو گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. قولا کہا، اوسطهم ان میں سے اوسط والے نے، جو تھوڑا سا بہتر تھا، جو تھوڑا سا انصاف وسط کرنے والا، جو تھوڑا سا بہتر تھا ان میں سے، کہا ان میں سے بہتر والے نے، اوسطو از آن دا پیٹرن آف افعلو، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر تھا، زیادہ درمیان میں تھا، یعنی سیدھے راستے پر تھا، جو زیادہ وسط میں تھا. کہاں زیادہ وسط والے نے، زیادہ سیدھے راستے والے نے ان میں سے، یعنی ہر انسان میں جب 10 برے لوگ بھی بیٹھتے ہیں تو ان میں بروں میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا، وہ ایسا کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہاں، تو یار یہ بہت سارے برے بیٹھے ہیں، ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی خیر نکل آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کہا ان میں سے اوسط، ان میں سے زیادہ بہتر نے، علم کیا، لم نہیں، اقل الف میں نے کل کہا تھا، کیا نہیں میں نے کہا تھا، لکم تمہارے لیے، یا تم سے، لولا کیوں نہیں، تسبحون تا تم باون سب بہا تسبیح کرتے، کیوں تم تسبیح نہیں کرتے ہو، کیوں اللہ کا نام اس پر نہیں لے رہے ہو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب پچھتائے کا ہوت یہ ہوا ان کے ساتھ. قالوا ان سب نے کہا، سبحانا پاک ہے، ربنا ہمارا رب، انا بے شک ہم، کنا ہم ہی تھے، ظالمین ظلم کرنے والے، ہم ہی ظالم تھے. ان سب نے کہا پاک ہے ہمارا رب، پاک ہے ہمارے رب کی ذات، بے شک ہم ہی تھے ظالمین ظلم کرنے والے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. پھر اقبلا تو متوجہ ہوا، آمنے سامنے ہوا، بعضهم ان میں سے بعض پر، یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے، یتلاومون اور کیا کر رہے، ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، یا وہ وانوسط تلاومو ملامتیں کرنا، ایک دوسرے پر ملامتیں کرنا انہوں نے شروع کر دی، آپس میں ایک دوسرے پر ملامتیں کری. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. قالوا ان سب نے کہا، یا ویلنا ہائے خرابی ہماری، ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم، کنا ہم ہی تھے، طاغین حد سے بڑھنے والے، سرکش، ہم ہی نے سرکشی کر دی، ہم ہی حد سے بڑھنے والے ہوئے. ایسے ہی ہوا تھا، سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا، 2 باغ والے تھے، وہ اپنے باغ پر مال پر اترا رہا تھا اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کیا کیا اللہ نے، اس کی بھی کھیتی تباہ کر دی. ایسے ہی ٹائٹینک کے ساتھ ہوا، ان لوگوں کو بھی ایک غرور ہو گیا تھا کہ ہم نے جو بنایا ہے ٹائٹینک یہ تو کبھی ڈوب نہیں سکتا، اللہ نے فرسٹ گو میں اس کو ڈبا دیا. یعنی جب اللہ سے کوئی چیلنج کرتا ہے نا، اللہ بتا دیتا ہے تم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے، تم اپنے آپ کو زیادہ بڑا نہ سمجھو، تمہارے اوپر تمہارا رب بیٹھا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اب پچھتاتے رہ گئے کہ ہم ظالم ہیں، ہم طاغین ہیں، ہم ہی سرکش نکلے، ہم نے ہی حد سے بڑھ گئے. یعنی کیا اس سے، اب بتائیں آپ لوگوں کو کیا کیا سیکھ ملی اس واقعے سے، ہاں جی بتائیں، بہت ساری سیکھ ہے اس سے. ہاں اخلاقی کیا کیا، ہاں بالکل، کون سے معاملات میں اخلاق کے تو بہت سارا، وصیتیں، بارک اللہ فیکم، ویری نائس، وصیتیں فالو کرو، جو تمہارے والدین کوئی خیر کا کام کر کے گئے ہیں اس چیز کو کنٹینیو کرنا ہے، تاکہ وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور تمہارے لیے بھی وہ ایک خیر کا مقصد بنا رہے.
دین اس کے علاوہ ہاں بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. ہاں جب آپ نے کوئی کام فیوچر کے لیے ڈیلے کیا ہے تو مست سے انشاءاللہ. دین ہاں تسبیحات. ہاں نہیں نہیں یہ باغ والوں کے واقعے، باغ والوں کے واقعے میں آپ کو کیا کیا سمجھا رہی ہوں. واٹ ایلس آیت پہ کو غور کریں. ہاں جی ہاں بالکل. ہاں دیکھیں اللہ نے کہا کہ جب تم دیتے ہو نا تو اللہ کیا کرتا ہے. اللہ نے کتنی مرتبہ گارنٹی دی نا کہ تم صدقہ کرو تو میں دوں گا. دیکھیں ایک نیکی کا اجر 10 ہے، پھر 100 ہے، 700 ہے، اور بغیر حساب بھی ہے. گناہ کا اجر اتنا ہی بتایا ہے، اور وہ بھی اس کے بہت ڈیلے کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلب اس کا معاملہ الگ الگ ہے. لیکن یہاں پر ان لوگوں نے کیا کی، بخیلی، کنجوسی. تو کیا ہو گیا، وہ جو مسکین کو بھی دینے والا حصہ وہ تو گیا ہی گیا، لیکن اپنا خود کا بھی چلا گیا. اور کچھ غور کریں. قادرین بالکل ہم نہیں کسی چیز پر قدرت رکھتے. جو بھی آپ نے کیا ہے، چاہے کھیتی اگائی ہے، چاہے آپ نے مال کمایا ہے، چاہے آپ نے جو بھی کیا ہے، وہ ساری کی ساری دین ہے اللہ کی طرف سے. وہ جس قدر جلدی دینے پر قادر ہے اس سے بھی جلدی لینے پر قادر ہے. وہ قادر ہے، قادر ہم نہیں، قادر وہ ہے. اللہ ہی کو کریڈٹ دیں ہر چیز کا. کوئی آپ کی تعریف کرے تو پھر وہ حضرت ابو بکر کی دعا یو آل نو رائٹ. اللہم انی اعوذ بکا، نہیں یا اللہ مجھے ان لوگوں ان کے گمان سے بہتر بنا. ہاں نہیں اللہم لا تؤاخذنی بما یظنون، یا رب اس پر میری پکڑ مت کر جو وہ لوگ مجھے گمان کرتے ہیں. یا اللہ تو مجھے اس سے بہتر بنا جو وہ لوگ گمان کرتے ہیں. اللہ مجھے بہتر بنا دے جو ان کے اوپر. لیکن خود سے اپنے اوپر تکبر اور غرور کرنا کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نا، شیخی خورے ہوتے ہیں، وہ اپنی تعریفیں خود کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ کیا تو ایسا ہو گیا، ہم نے یہ کیا تو ایسا ہو گیا، ہم نے یہ پڑھائی کی تو ایسے بن گیا، ہم نے وہ ٹرک لگائی تو ایسا معاملہ نکلا، اور وہ رزلٹ نکلا، اور یہ رزلٹ نکلا، اور یہ سارا کریڈٹ ہمیں ہی جاتا ہے. اللہ نے بتایا تم کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، قادر تمہارا رب ہے. تو جب بھی جو بھی چیز آپ کو کوئی بھی خیر ملتی ہے، پہلے اس کا شکر اللہ کو دے، اس کا کریڈٹ اللہ کو دے، کیونکہ اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں مل سکتا. آپ تعریف کر سکتے ہیں، یو شوڈ ڈو تعریف. اللہ نے دیکھیے کیا کہا ہے، دونوں کو گائیڈ کیا اللہ. نہیں اللہ کی تعریف کی نا آپ نے، یو سیڈ الحمدللہ. اللہ کو آپ نے اس چیز میں شامل کر لیا تو بات کلیئر ہو گئی. آپ نے جس چیز میں اللہ کو شامل کر لیا تو وہ چیز آپ کی ناپاکی خباثت سے پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ قدرت بھی کس کی مینشن ہو گئی جب الحمدللہ کہا کہ اللہ ہی کی تعریف اور شکر ہے. اس کے اگر کھانے کی تعریف بھی کوئی کرتا ہے تو میری نہیں بلکہ انڈائریکٹلی میرے رب کی کر رہا ہے، کیونکہ میرے رب ہی نے مجھے کچھ سکھایا. رائٹ. تو یہاں پر قدرت جو ہے وہ ہماری نہیں، ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ہے. اور اس کے علاوہ ہاں جب آپ کو اگر غلطی سے ہو جائے، خطأً کوئی چیز ہو جائے، ضروری نہیں ہے نا آپ انٹینشنلی کریں کوئی چیز، ہاں خطا کے طور پر بھی ہو جاتی ہے، تو اس پر اصرار نہیں کرنا، جمنا نہیں ہے، اڑ نہیں جانا کسی بات پر. کیا کرنا ہے، فوراً اللہ کی تسبیح کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً اعتراف جرم کریں، اللہ کے سامنے اپنے جرموں کا اعتراف کریں اور اس سے معافی طلب کریں. ٹھیک ہے، چلیے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے کی بات سنی نا تو نیند آ گئی. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ربنا ان یبدلنا
खैरम मिनहा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, ऐसा मुमकिन है रब्बुना हमारा रब अनके युबदिलना, या वो बदला बदल देना हमारे लिए खैरन बेहतर, यानी कोई भलाई दे दे, यानी जो हमसे अब खता हो गई तो अल्लाह अब क्या कर देगा, उसका बेहतरीन नेमुल बदल अता कर देगा। मुमकिन है कि हमारा रब के वो बदल दे हमारे लिए खैरन बेहतर, मिनहा उससे, उस बाग से बेहतर हमें अता कर दे। इन्ना बेशक हम, इला रब्बिना, इला तरफ रब, रब ना हमारे, हमारे रब की ही तरफ रागिबून रगबत रखते हैं, हम उसी की तरफ इंक्लाइन होते हैं, हम उसी की तरफ झुकते हैं, माइल होते हैं। मुमकिन है कि हमारा रब वो बदल दे हमारे लिए बेहतर उससे, उस बाग से, बेशक हम अपने ही रब की तरफ रागिब होते हैं, उसी की तरफ माइल होते हैं। कजालिका, इसी तरह, अल अजाबु अजाब होगा, अल अजाब, हाँ खास अजाब, इसी तरह अजाब होता है। ये दुनिया के अजाब की बात हो रही है, ये जो जैसे छोटे छोटे अजाब आते हैं, वला अजाबुल आखिरती अकबर, व और ला यकीनन अजाबुल आखिरा, आखिरत का अजाब तो ज्यादा बड़ा है। ये दुनिया के अजाब है जिसमें इंसान निढाल होकर रह जाता है, तो अल्लाह फरमा रहा है कि आखिरत का अजाब तो इससे भी बड़ा है। लौ कानू यालमून, काश के वो सब इल्म रखते, काश के वो सब जानते। यहाँ पर बात मुकम्मल हुई, वो वाक्या व्हाट्स द नसीहा। बिल्कुल, जब अल्लाह लेते हैं तो उससे बेहतर दे देते हैं। एंड यू सेड, व्हाट यू सेड, हाँ, जो अल्लाह की तरफ रगबत रखते हैं अल्लाह उसको खैर अता करते हैं। आपने क्या कहा था? हम्म, यानी देखें यहाँ पर अल्लाह ने मतलब ये जो इनका रवैया, इससे पता चलता है कि हमें हमेशा खैर की तवक्को रखना चाहिए अल्लाह से, हमेशा। गलती हो गई तब भी हम देखिए, शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा ये है कि वो इंसान को क्या करता है, मायूस करता है कि तुमने जितना बड़ा गुनाह किया है ना, उसके बाद अब तुम्हारी माफी कोई नहीं होगी। अल्लाह फरमा रहा है कि देखो, ये रगबत रखने वाले, ये किस्से वाकई क्यों बयान किए जाते हैं, ताकि हम इनसे नसीहतें हासिल करें और इनके रवैयों पर ना चले जो गलत कर रहे हैं। और जो उन लोगों ने खैर की, देखें अल्लाह क्या कहा, फौरन रुजू किया अल्लाह की तरफ, कहा कि हमसे गलती हो गई, अल्लाह इतराफ करते हैं और हम तो अपने रब से बेहतरीन नेमुल बदल की तवक्को रखते हैं। तो हमेशा अल्लाह से हुस्ने जन रखें, इस हाल में बंदे को मौत आए कि वो अल्लाह से खैर की तवक्को रखता हो, वो इस हाल में मरे कि वो अल्लाह का क्या हो, हुस्ने जन रखता हो कि अल्लाह मुझे यकीनन जन्नत में डालेगा, मेरे गुनाहों को बख्श देगा। ठीक है, तो अल्लाह से हमेशा हुस्ने जन रखें, और कोई चीज चली गई है तो उस पर और बेहतरीन मांग लें, मांगा करें कि अल्लाह मेरा ये चीज छिन गई, तो मुझे इतना जबरदस्त दे कि मैं उसकी तकलीफ और अजियत भूल जाऊं। उम्मे सलमा के साथ यही हुआ ना, उन्होंने जब नेमुल बदल मांगा, अबू सलमा से बेहतर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दिए, तो उनसे बेहतर कौन हो सकता है। तो याद रखें कि जब भी कोई चीज छिनती है, मायूस ना हो, अल्लाह कोई चीज लेता है उससे बेहतर अता कर देता है, या उसी जैसी कुछ ना कुछ अता कर देता है। तो हमेशा खैर की तवक्को भी रखें और जस्ट स्पीक फॉर इट, मांगे उसको, या अल्लाह दे दे मुझे, मेरी इस्तात नहीं है, या अल्लाह मैं इसका गम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू पहले तो मेरे मेरे ऊपर सब्र उंडेल, उसके बाद तू मुझे वो चीज अता कर दे। वो नहीं अता करता तो मुझे उससे बेहतर दे दे, क्यों हम वही मांगे, अब तो मुझे बेहतर चाहिए। और अल्लाह से मांगे, जिद किया करें, जैसे बच्चे कैसे जिद करके अपने वालिदैन को मनवा लेते हैं, वालिदैन को बिल आखिर देना ही पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो अगर कोई जायज चीज हो तो अल्लाह से जिद लगा लिया करें, मांगा करें अल्लाह से, तो अल्लाह क्या करेगा, यकीनन आपको बेहतरीन अता करेगा। इसी तरह से अजाबात होते हैं, लेकिन आखिरत का अजाब क्या है, सख्त है। क्या बात समझ आई? हम्म और 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 बाग वालों से रिलेट करें इसको। हाँ, दुनिया का लॉस था, आखिरत का लॉस ज्यादा बड़ा है। और देखिए, वो इस चीज से डर रहे थे कि मिस्कीन को अगर दे देंगे तो कमी आ जाएगी, है ना। और वो समझ रहे थे, इस चीज को अजाब समझ रहे थे
کمی کو وہ عذاب سمجھ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تم کو یہاں دیکھیں, یہاں کا جو اللہ جو چیزیں دیتے ہیں نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں دیا نہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کوئی چیز آپ سے چھینی ہے اس کا کچھ اور چیز ملتی ہے آپ کو, کیونکہ کمپنسیشن نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. کیونکہ آپ کو اگر آپ کو کوئی ٹھوس چیز دی ہے تو آپ کو ٹھوس ہی چاہیے, آپ لکوڈ اس کے ذریعے نہیں لیں گے. یہ ہماری مینٹالٹی ہے, یہ ہماری مینٹالٹی ہے نا کہ اللہ میں نے یہ دیا تھا نا مجھے ایسا ہی کچھ, میں نے سموسا دیا تھا تو مجھے کیا چاہیے, بھجیے چاہیے, اسی رینج میں چاہیے. سموسے کے بدلے مٹھائی ملے گی, اچھی نہیں لگے گی, اور حالانکہ کاجو کتری ملی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں مطلب آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ وہ 5 روپے کا سموسا اور وہ 500 روپے کی برفی. گاٹ اٹ؟ تو کمپیریزن ہم نہیں کر پاتے نا, تو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں, اور ہم اسی کا سوگ منائے بیٹھے رہتے, اللہ مجھے تم نے یہ لے دیا, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ لے لینا تمہارے حق میں خیر تھا. بالکل برسوں مناتے. ہماری کچھ لوگ تو ان کی زندگیاں فنا ہو جاتی اسی غم میں, ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے جو چھوٹے موٹے عذاب آ جاتے ہیں, چھوٹی موٹی کمیاں آ جاتی ہیں, اس پر ہرگز غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آخرت میں کچھ چھن گیا, غم تو اصل وہ غم ہے. وہاں اگر کچھ لے لیا گیا تو پھر وہاں تو خسارہ بھرپائی نہیں ہونی. تو اللہ نے فرمایا اسی طرح عذاب ہے, آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. مطلب اس سے بڑا زیادہ محتاط رہو بنسبت دنیا کی چیزوں سے. اور کاش کہ انہیں علم ہوتا, یعنی اہل علم اس چیز کی تیاری کرتے ہیں تو اس چیز سے خود سیف ہو جاتے ہیں. یعنی بڑے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے لائن میں آنے والے عذاب تو خود ادھر ادھر سیٹ ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے کہا کہ اور آخرت کا عذاب بڑا ہے, کاش کہ وہ علم رکھتے, کاش کہ وہ جانتے. ٹھیک ہے, چل. تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دا تھنکنگ کیپیسٹیز ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئی ہے. تو الحمدللہ بارک اللہ فیکم. نہیں کیونکہ لیکن ابھی ہم لوگ بدلتا ہے, ایکچولی بدلتا ہے. بالکل آپ یہ دیکھیں, کوئی چیز لاس ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سے چھنا ہے وہ بالکل ویسا کا ویسا سامنے آ جائے گا. کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو اب وہ فوت ہوا ویسا زندہ ہو سے نہیں آ جائے گا, لیکن کیا ہوگا, اللہ اس کو ڈیل کرنے کا صبر حوصلہ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ غم بھاری بوجھ بن کر نہیں اترتا پھر, ہے نا. ہاں بارش کی وجہ سے. ہاں ہاں بالکل بالکل. جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں نا, جب تک کوئی چیز ایسی ویسے اثر انداز نہیں ہوتی جیسے کہ ہم لوگوں کے مطلب ایک عام اثر ہونا اور قرآن کے ساتھ مطلب اٹیچ ہونا ریلیٹ کر کے کہ یہ آیت تو میں نے وہاں پڑھی تھی, آج یہاں پر اس کا اثر دیکھ رہی ہوں میں. یقیناً ایسی بات. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 34. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, انا بے شک للمتقین متقیوں کے لیے, عند ربهم ان کے رب کے پاس, جنات النعیم نعمتوں والی جنت ہے. یعنی یہ دنیا کی جنت ہے, یہ یہاں پر رہی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہیں, نعمتوں والی جنتیں. افنجعلوا, ہاں نعمتوں والی جنت ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا پھر نون ہم جعلا بنا دیں گے, المسلمین فرما برداروں کو, کا جیسے کہ المجرمین مجرمین یعنی جرم کرنے والے اور فرما بردار مسلمان ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے, ہم دونوں کو ایک جیسا تو ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. ما لکم کیف تحکمون, ماں کیا ہے, لا لیے, کم تم کو, کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیفا کیسا, تحکمون تم سب حکم تم سب فیصلے کرتے ہو. یعنی دنیا میں انسان کر بھی دیتا ہے کہ مجرمین اور جو صالحین ہے اس کو ایک کٹگرے میں کھڑا کر دیتا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے تمہارا رب یہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ ایک فرما بردار اور ایک نافرمان کو ایک ہی ساتھ کھڑا کر دے. کیا ہو گیا ہے تم سب کو, یہ کیسے فیصلے کرتے ہو, کیسے حکم تراشتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, ام یا لا لیے, کم تمہارے,
یا تمہارے لیے یا تمہارے پاس کتابن کوئی کتاب ہے فی ہی اس میں سے تدرسون تا تم سب درسا درس لیتے ہو یعنی پڑھتے ہو، یا تم سب کے لیے کوئی کتاب ہے اس میں تم سب پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، انا بے شک لکم لا لیے کم تمہارے لیے فیہ اس میں لا البتہ ما وہ ہے جو تخیرون تا تم واؤ سب خیرہ جو خیر چاہتے ہو یعنی پسند کرتے ہو، بے شک کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو تم پڑھتے بھی ہو اور اس میں سے وہی چیزیں جو تم چاہتے ہو جیسی تم نے پسند کر رکھی ہے وہ ویسے ہی حکم دیتی ہے، بے شک تمہارے لیے اس میں البتہ وہ ہے جو تم سب خیر چاہتے ہو یعنی جو چیزیں پسند کرتے ہو، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک تنزیہ طور پر باتیں کہی جا رہی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ایسی رکھی ہوئی ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو یا وہ کتاب ایسے ایسے حکم دیتی ہے وہی جو تمہارا دل چاہتا ہے، یا لکم تمہارے لیے ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون یا لا لیے کم تمہارے لیے ایمان قسمیں ہیں علینا ہم پر یعنی ہم نے کوئی قسمیں کھا رکھی ہیں تم سے، بالغۃ پہنچنے والی ہیں الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یا تم نے یا تمہارے لیے کچھ قسمیں ہیں ہم پر جو پہنچنے والی ہے قیامت کے دن کی طرف، انا بے شک لکم تمہارے لیے لا البتہ ما جو تحکمون تا تم وانو سب حکما حکم دیتے ہو یا فیصلہ کرو گے، جو یا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم سے تم نے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں کہ قیامت کے دن وہی سب کچھ ملے گا جو تم نے فیصلہ کر رکھا ہے، یہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، آیت نمبر 39، یا تم نے ہم سے قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف مقرر کر لو یا اپنے لیے فیصلہ کر لو، یعنی ہم نے نہ تم سے کوئی قسمیں کھا رکھی ہیں نہ اللہ نے جو وعدے دے رکھے ہیں وہ الگ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہی ہوگا جو ہم چاہیں، جب دنیا میں اللہ نے مال اولاد دی ہے تو آخرت میں بھی ہمیں اچھے مرتبے پر رکھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کچھ قسمیں لے رکھی ہیں تم نے اللہ سے جو اپنے منہ سے فیصلے کرتے ہو اور اپنے آپ سے باتیں بناتے ہو، یا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر جو پہنچنے والی ہیں یعنی باقی رہنے والی قیامت کے دن تک، بے شک تمہارے لیے البتہ وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو، سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم سوال کیجئے، ہم ان سے پوچھئے ان سے سوال کیجئے، ایہم ایو کون، ہم ان میں سے کون، بذالک اس کا زعیم ضامن ہے، یعنی اس کی ضمانت کون لیتا ہے، اس کا پروف کون دیتا ہے، اس کا ایویڈینشری پروف کہاں سے ملتا ہے، پوچھئے ان سے ان میں سے کون ہے اس پر زعیم ضامن، ام لہم شرکاء، چلے پہلے اتنا کر لیں پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 41، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، ام یا لہم ان کے لیے شرکاء کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنرز ہیں، یا ان کے لیے کوئی شریک ہے، فلیأتوا بشرکائہم، پھر لام چاہیے کہ یا یاتی آئے، یاتی بھی لے آئے، واو الف وہ سب، پھر چاہیے کہ وہ سب عطا اور بھی آتی بھی لے آئے بشرکائہم اپنے شریکوں کو، پھر اگر یا ان کے لیے کوئی شریک ہے کوئی مطلب ہاں کوئی شریک ہے تو پھر چاہیے کہ وہ سب لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانو صادقین ان اگر کانو وہ سب ہیں صادقین سچے، یوما یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یوما جس دن یا وہ کشفا ہٹا دیا جائے گا، ابھی پیش اور زیر آ رہا ہے تو پیسو ہو جائے گا، کھول دی جائے گی یعنی اوپن کر دی جائے گی، انویل، جس دن کھول دی جائے گی ان ساکن پنڈلی سے یعنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ
اور یا وہ واؤن سب دعا پکارے جائیں گے السجود سجدے کی طرف ولا پھر لا نہیں یستطیعون یا وہ واؤن سب استطاعت رکھیں گے کس کی سجدہ کرنے کی. جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی اور وہ سب پکارے جائیں گے دعوت یعنی پکارے جائیں گے سجدے کی طرف سجدے کے لیے تو نہیں وہ سب استطاعت رکھیں گے سجدے کی. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. خاشعۃ ابصارهم ان کی ابصار خاشعہ جھکی ہوں گی نیچے ہوں گی ہاں گھبرا رہی ہوں گی ڈر رہی ہوں گی یا جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی ان کی نگاہیں. ترحقہم ترحق تابو رہا کا چھائی ہوگی ہم ان سب پر ذلت اور ان پر ذلت چھائی ہوگی ان کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوں گی اور وہ چھائی ہوگی ان پر ذلت. وقد کانو اور قد یقیناً کانو وہ سب تھے یدعونا وہ وانو سب دعا پکارے جاتے تھے السجودی سجدے کی طرف اور ہم وہ سب سالمون جب سلامت تھے یعنی دنیا میں بھی پکارے جاتے تھے اور وہ جب بھی انکار کرتے تو قیامت میں بھی اللہ نے ان کو کیا کر دیا موقع ہی نہیں دیا سجدہ کرنے کا. اب یہاں پر ایک حدیث کا مفہوم ہے بخاری کی ہے آئی تھنک وہ حدیث کہ اللہ رب العزت قیامت میں سب سے پہلے کیا کریں گے اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے ٹھیک ہے. تو سارے لوگ جب اللہ کی پنڈلی کو دیکھیں گے تو سب سجدے میں گر جائیں گے سوائے کافروں کے اور جو گستاخ ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ نہ کیا کرتے تھے ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی جس سے تختہ ہو جاتا ہے سیدھا تو اب وہ سیدھا ہو گیا وہ کیسے وہ گلے میں جس کے پٹا باندھ دیا جاتا ہے تو وہ بیلٹ کی وجہ سے وہ گردن کو نہیں جھکا سکتے بس ویسے ہی جیسے کوئی پیچھے سے کھپچی ٹائپ لگا دی اور اس کو گلے کو وہاں پر کھڑا کر دیا اب وہ جھک نہیں سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی پکارا جائے گا سجدے کو تو سارے کے سارے سجدہ کریں گے لیکن یہ استطاعت نہ رکھیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی پنڈلی کا نور دکھا رہے ہوں گے. اب اللہ کی پنڈلی کیسی ہے وہ کیا ہے وہ ہم دنیا کی آنکھوں سے اور امیجنیشن سے بھی نہیں سوچ سکتے وہ تو اللہ ہی جب دکھائے گا تبھی اس کے جو مطلب جلووں سے ہم کیا ہوں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روشناس کروائے گا اور جب وہ دکھائے گا تبھی ہم یقیناً پھر سجدہ کرنے کو دل چاہے گا. آج زبردستی لے کے جانا پڑتا ہے نا لے جایا کریں زبردستی اپنی نفسوں کو کھینچ کر لے کر جائیں اس دن تو سب کچھ دیکھیں گے تو خود نفس چاہے گی کہ میں آج سجدہ بھی کر لوں آج میں ہر قسم کی عبادت اپنے رب کے لیے کر لوں لیکن وہ دن عبادتوں کے نہیں وہ دن ریوارڈ کے دن ہے. لیکن بے ساختہ طور پر لوگ گر پڑیں گے کیونکہ رب اپنی جب شان اور جلوہ دکھائے گا تو بندہ رہ ہی نہیں پائے گا کہ میں اس رب کا کیا تھا بندہ تھا میں اس رب کو پوجا کرتا تھا یہ تھا میرا معبود جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا آج جب اس نے اپنی پنڈلی کا جلوہ دکھایا تو میری مطلب ہوش اڑ گئے ہیں جب وہ اپنا چہرے کا دیدار کروائے گا. جسٹ امیجن اباؤٹ دیٹ اس دن کیا معاملہ ہوگا. یعنی ہم تو اپنے حواس میں ہی نہیں رہیں گے جب کوئی کسی خوبصورت لڑکی کو کسی کو دیکھ لیتے ہیں ہم تو اس کے منہ سے نظر نہیں ہٹ رہی ہوتی ہے بار بار اس کو بھی بول رہے ہوتے تھے اس کو دکھا رہے ہیں اس کو دکھا رہے ہیں اس کو دکھا رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ اللہ کی ایک چھوٹی سی شاہکار ہے جس کو آپ نے دیکھا تو آپ نے سراہا اس کو اور جس دن اس خوبصورت بندی بنانے والوں کو آپ دیکھ لیں گے تو کیا معاملہ ہوگا. وہ اقبال کا وہ ہے نا آپ لوگوں کو پتا ہے وہ مطلب ایک اقبال مطلب ایسے وہ بنایا ہوا ہے کہ اقبال ایک مرتبہ کوئی خوبصورت لڑکی کی طرف ان کی نظر پڑی تو وہ دیکھنے لگے تو اس نے کیا کہا کہ خود سے جو اونچا صنم دیکھتے ہیں دنیا میں رنج و علم دیکھتے ہیں اپنے سے اونچا جو صنم دیکھتے ہیں دنیا میں رنج و علم دیکھتے ہیں. تو اقبال نے کہا نہ تجھ سے غرض نہ تیری صورت سے غرض نہ تجھ سے غرض نہ تیری صورت سے غرض ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ وہ مصور نے کتنا زبردست ہے نا کتنی زبردست بات ہے کہ وہ قلم اللہ نے جس سے تراش دیا
تو وہ قلم کتنا خوبصورت ہے, تراشی ہوئی چیز اتنی خوبصورت ہے, اور یہ اللہ چلے ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, I'll share with, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہاں ہاں بالکل 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 ہاں پھر بہت پائس, ہی واز سو پائس. اللہ نے ایسے ہی نہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, اللہ نے ایسے ہی نہیں ان کی زبان میں اور ان کے, اب تک دیکھیں اللہ کسی فضول کلام کو جاری نہیں رکھتا. دنیا میں بہت شاعر آئے, بہت بڑے بڑے مجنون شاعری کر کے چلے گئے, ان کی شاعری آج کلام زندہ نہیں ہے. اقبال نے اپنے کلام سے قرآن کو زندہ کیا. انہوں نے کیا کہا تھا پتہ ہے, کہ میری زندگی بڑی مختصر ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سبق لکھوں بیٹھ کر کہ پڑھنے والے پڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جلدی کنوے کروں, اور جلدی کنوے کرنے کا طریقہ کیا ہے, میں اپنے شعروں کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اسی لیے ان کو حکیم ملت کہا جاتا ہے, ملت کی حکمت. مطلب وہ حکیم کیا کرتا ہے, نبض دیکھتا ہے, مرض بتاتا ہے. اقبال نے اپنے شعروں میں اس امت کے مرض بتائے کہ وہ کس بیماری سے دوچار ہیں اور ان کا علاج کس طریقے سے قرآن سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اقبال کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے, اللہ نے ایسے ہی نہیں شرف دیا ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کے کلام کو تا حیات کے لیے زندہ کر دیا. آپ اردو لٹریچر پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اقبال کا سبجیکٹ لینا نہ پڑے. اردو لٹریچر والوں کے لیے وہ مین سبجیکٹ ہوتا ہے, اقبال کی جو بکس ہوتی ہیں, بانگ درا ان بال جبریل. نہیں اردو سے ہم بھاگتے ہیں بھائی, نہیں نہیں نہیں, ہم اردو میں بہت ویک ہیں, آپ کو کیا پتا, آئی ایم سو ویک ان اردو. تو ارے نہیں صحیح میں بہت کم مارکس آتے تھے اردو میں. اللہ میں آپ کے نہیں نہیں نہیں, بات یہ نہیں ہے, اردو کی بات نہیں ہے, بات شوق کی ہے. شاعری میں شوق تھا اور ہمیشہ سے ہے اور رہے گا شاید. تو ہم لکھا بھی کرتے تھے اپنی شاعریاں, ہماری بکس بھی ہیں لکھی ہوئی, بٹ ہم وہ کئی ادھر ادھر ہو گئی, کئی ادھر ادھر ہو گئی, کیونکہ جب سے قرآن ہاتھ میں آیا ہے نا, تو سب چیزیں, جتنے سارے شوق تھے وہ سب ایک طرف ہو گئے, اب صرف قرآن ہی ایک شوق رہ گیا الحمدللہ. تو اب جو شاعری اس سے ریلیٹ ہوتی ہے نا وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں, باقی سب ادھر ادھر. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ لوگوں جزاک اللہ خیرن, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کے گمان سے ہمیں بہتر بنائے. چل ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ سجدے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے, کیونکہ دنیا میں ان کو پکارا گیا تھا جبکہ وہ صحیح سلامت ہے. آج تو ان کی ہڈیاں اکڑ گئی, اس کے جیسے تختے کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں ویسے ان کے جو پیٹھے ہیں گلے ہیں وہ اکڑ گئے. تو اللہ نے فرمایا جب وہ سلامت تھے سجدے کی طرف تب بھی پکارا گیا ان کو, وہاں بھی انکار کر دیا, تو اللہ نے یہاں پر اجازت ہی نہیں دی. جب اللہ کو خود کوئی انکار کرتا ہے, اللہ کہتا ہے میں کیوں زبردستی اس پر امپوز کروں, میں کیوں زبردستی اس کو اس طرف لے کر آؤں. یہ ہدایت نہیں چاہتا تو نہیں چاہے, اس کا دل چاہتا ہے نا, میں نے اس کو شعور دیا, میں نے اس کو عقل دی, اس کو نہیں پسند ہدایت تو نہیں میں دیتا. کسی کو ہدایت چاہیے تو اللہ رب العزت پھر اس کو چھوڑتا بھی نہیں, لے بھائی تو لے, تجھے چاہیے میری ہدایت کیا ہے. بار بار آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا بات, کہ ہدایت اتنی مہنگی نہیں ہے کہ کوئی مانگے اور اس کو ملے نا, اور اتنی سستی بھی نہیں کہ ہر کسی کو بٹ جائے. ایسا نہیں ہے, مانگنا پڑے گا. طلب اللہ بندے کی طرف سے ہوگی, اللہ پھر اس کے اندر مانگے گا اتنا, اللہ پھر اس کو بڑا چڑھا کر بہت دے دے گا. اور ایک ہدایت کا معاملہ ایسا, یاد رکھیں اس چیز کو, آپ کوئی اور چیز مانگیں گے اللہ ریفیوز کر دے گا. اللہ کہے گا کہ تم کو گاڑی بنگلہ یہ سب چاہیے, اللہ ریفیوز کر دے گا. لیکن ہدایت کو اللہ ہی نیور ریفیوز. ہدایت جب بندہ اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ اس دعا کو ساری دعا میں سے چن کے پہلے اوپر اٹھا لیتا ہے, بھائی یہ دعا اے فرشتوں یاد رکھو, یہ قبول کرنی ہے. باقی تم اس کے معاملات دیکھو
کہ اس کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں. کار دے دوں گا ایکسیڈنٹ کر لے گا تو بہتر ہے میں کار نہیں دوں گا, ہدایت دے دوں گا, کیونکہ ہدایت مانگ رہا ہے وہ, اور مانگنے والے کو ہدایت کبھی بھی ریفیوز نہیں کی جاتی. تو یار ہاں ہاں ہدایت ہدایت دے دی, بالکل ہدایت ہدایت دے دی. بالکل دیکھیں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا, اتنے جو پوری گلیمر کی دنیا سے کوئی جو بالکل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا برا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, اللہ کہاں کس کو پلٹا دیتا ہے ہم نہیں امیجن کر سکتے. اللہ بالکل کیچڑ میں سے نکالتا ہے کمل کو, ہے نا, کوئلے میں سے نکالتا ہے ہیرے کو. نہیں پتا کہ کہاں کسی گندگی اور پلیتی میں سے کون ایک نیک ولی صفت اللہ کا نکل جائے. ابراہیم علیہ السلام کہاں سے نکلے, سارے رچ گندگی پلیتی کس چیز کی, شرک کا پورا ماحول گرما گرم, اور وہاں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا. سوچیں تو یہ کبھی بھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کوئی کافر کو بھی اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو. ہم لوگ ہاں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہدایت دے دیتا ہے, کیسے گانے والوں کے ہاتھ میں اپنا کلام اور اپنا نغمہ تھما دیتا ہے, کس کو بالکل. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی نا, اللہ نے بیٹھا دیا اپنے قرآن کی مجلسوں میں, کتنا بڑا احسان ہے اس چیز کا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا جب تم سلامتی کے وقت کسی چیز کو قبول کرتے ہو, اللہ پھر تمہیں اور مواقع فراہم کرتا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کا نام لینا آسان نہیں ہے, اللہ کا نام بھی وہی لیتا ہے جس کو وہ اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے مانگا کرے, یا رب تو اجازت دے کہ میں تیری نام لیواؤں میں سے بنوں, میں تیرے ذکر کرنے والوں میں سے بنوں, کیونکہ اگر تو نے مجھ سے ذکر چھین لیا تو میں تو پھر خسارے میں آ جاؤں گی. مطلب مجھ سے بڑا خاسرین میں سے تو کوئی ہوگا بھی نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے وہی اس کا نام لیتے ہیں. اللہ کا پاک نام وہ کسی ایرے گہرے سے اپنی زبانوں سے نکلوا دے, ایسے تو نہیں ممکن نا. اللہ اس جس سے چاہتا ہے نا کہ اس کی زبان پر میرے اللہ کا نام آئے تو اس کا نام آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ شاید وہ کون ہے, وہ جو ایک کالر ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے, جب دوسری مرتبہ ہم اجازت دیتے تب وہ دوسری مرتبہ اللہ کہتا ہے. کسی بندے کی یہ مجال کہ اللہ کا نام بھی لے لے اللہ کی اجازت کے بغیر. یہ جو میرا اللہ ہی کی طرف سے اجازت ہے. بالکل شکر ادا کرنا اللہ رب العزت کی. ہاں بالکل, یہ اللہ جواب ملا. اچھا مجھے کہا کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا نام ہاں بالکل بالکل صحیح. ہاں ہاں بس سے ڈال صحیح, بالکل اللہ ہی کی جانب. آیت نمبر 44, آیت نمبر 44. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وذرا چھوڑ دو, پھر چھوڑ دو نی مجھے, وَمَنْ يُكَذِّبُ اور من جو, یکذبو یا وہ کذبہ جھٹلاتا ہے, بِهَذَا اس کو, الحدیث اس بات کو, پھر چھوڑ دو مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو. سنستدرجو سا ان قریب, نون ہم, استدراج بتدریج دیں گے, آہستہ آہستہ, مطلب گریجولی, ان قریب ہم بتدریج یعنی آہستہ آہستہ, ہم ان کو, من حیث مطلب ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے, ہم ان کو, ہاں جی ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو, من حیث جہاں سے, لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے, نہیں وہ جانتے.
یعنی بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ آہستہ آہستہ اپنے کھڈے کھود رہا ہوتا ہے. جو گڑھے ہوتے ہیں نا جہنم کا گڑھا, وہ آہستہ آہستہ خود کھود رہا ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ان کو میرے پاس چھوڑ. کن کو؟ وہ جو جھٹلا رہے ہیں, مجھے چھوڑ دو اکیلا, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو جھٹلاتے ہیں میری بات کو. ان قریب ہم بتدریج آہستہ آہستہ ان کو وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے ان کو علم تک نہ ہوگا, انہیں وہ جانتے تک نہ ہوں گے. املی لہم ان کیدی متین. اور الف میں ملا مہلت دیتا ہوں, لہم ان کو, اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو, ان کیدی متین, ان بے شک, قیدی قید تدبیر یا میری, متین بڑی مضبوط ہے, متین بڑی زبردست ہے. اور متین اللہ کا نام بھی ہے نا, المتین ہے نا, بہت زبردست, بڑی مضبوط. اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو, بے شک میری قید مطلب میری تدبیر بڑی زبردست مضبوط ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, دنیا میں اللہ کیا کرتا رہتا ہے, دنیا میں ایسے نہیں گردنیں اکڑ جاتی. اگر دنیا میں اکڑ جاتی تو کیا ہوتا, اس کو سمجھ آ جاتا نا, یہ تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے جب ہی میری گردن اکڑ گئی. لیکن لوگوں کو تب بھی نہیں سمجھ آتا, نہیں سمجھ آتا. اللہ بہت سے لوگوں کی سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور وہ نہیں سمجھ پاتے. اللہ نے فرمائی یہ تو سب ہماری ڈھیل ہے, یہ سب ہماری مہلت ہے. پھر کیا ہے, میری جو تدبیر ہے وہ بڑی زبردست مضبوط ہے. آیت نمبر 46, ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون. ام یا تسألہم تا آپ, سألہ سوال کرتے ہیں, مانگتے ہیں, ہم ان سے, اجرن کوئی اجر, یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی اجر کا, یا مانگتے ہیں آپ ان سے کوئی اجر, کوئی بدلہ. فہم پھر ہم وہ سب, من مغرمن, من سے, مغرم پہلے بھی ورڈ پڑھا تھا, فائن, تاوان پڑھا تھا. اللہ اکبر, ایسا لگ رہا ہے نہیں پڑھا تھا, پڑھا تھا ہم نے. مغرم, ہاں, ایسے جیسے کہ کوئی ٹیکس پڑ گیا ان کے اوپر, فائن پڑ گیا ہو. پھر ہم وہ سب, من مغرمن, تاوان سے, مسکلون, سکل کا مطلب کیا ہوتا ہے, بھاری ہونا, جو اس کے بوجھ تلے بھاری وزن سے دبے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پڑھتے ہیں نا, ہاں سکل ورڈ پڑھتے ہیں نا, ہاں سکولت موازین, وہ والی بات, بالکل بالکل. سکل کا مطلب ہوتا ہے ہیوی ہونا, اور خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا. یا آپ نے سوال کیا ہے ان سے کوئی اجر کا, کسی اجر کا, پھر وہ اس تاوان تلے دبے جا رہے ہیں, اس وزن کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں. آپ نے تو کبھی بھی ان سے کسی بھی خیر خواہی کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگا. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کے گلوں میں کوئی پھندے یا توق ڈال دیے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے وہ کیا ہو رہے ہیں, دب رہے ہیں, وہ فائن ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون. ام یا عندہم, ان کے پاس, الغیب غیب ہے, یعنی چھپی ہوئی باتیں ہیں, غیب کی کوئی بات ہے, فہم پھر وہ, یکتبون یا وہ, واؤ سب کتبہ لکھتے ہیں. فاصبر لحکم ربک, پھر اصبر صبر کیجئے, لحکم ربک, آپ کے رب کے فیصلے کے لیے. مطلب ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں, آپ کا رب ان کا کیا کر دے گا, فیصلہ کر دے گا. پھر صبر کیجئے کب تک, آپ کے رب کے فیصلے کے لیے, آپ کے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الموت, اور لا نہیں, سوری, وہی ہم سوچ رہے تھے کہ صاحب الموت کیسے ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. ولا, اور لا نہیں, تاکن تا آپ کن ہو جائے کا, جیسے کہ صاحب الحوت, مچھلی والے کی طرح, یونس علیہ السلام کی طرح جلد باز نہ ہو جائیں. آپ کیا کریں, صبر کریں. آپ یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی نہ کریں. اذ نادا وہوا مکظوم, اذ جب, نادا اس نے پکارا, وہوا اور ہوا وہ, اس حال میں تھا یا وہ تھے, مکظوم, قزم یعنی غمگین تھے, جب وہ غم میں بھرے ہوئے تھے, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا. پھر صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے, اور نہیں آپ ہو جائیں جیسے کہ صاحب الحوت, مچھلی والے کی طرح, صاحب والا, الحوت مچھلی, مچھلی والے کی طرح. جب انہوں نے پکارا, اور وہ کیسے تھے,
بہت مطلب غم میں تھے. کہاں پر غم میں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں. چلیں ریپیٹ کر لیں. کتنی آیتیں رہ گئی ہیں؟ 3 رہ گئی ہے نا, 2-3. تو ہم لوگ پہلے وہ کر لیں. ہاں جی, پھر ایک ساتھ. چلو پڑھو آپ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. لولا اگر نہیں, ان کے اگر نہ ہوتی, تدارکہ تدارکہ پایا ہوتا. تدارک مطلب پا لینا اس کو. اگر نہیں پایا ہوتا, ان کے تدارکہ پایا ہوتا اس نے یعنی یونس علیہ السلام نے, نعمت رب من رب ہی اپنے رب کی نعمت میں سے, اپنے رب کی طرف سے نعمت کو. یعنی کس نعمت کو؟ کس نعمت کو؟ دعا کی توفیق کو. دعا کی توفیق کو, بالکل. اگر نہیں یہ کہ پایا ہوتا انہوں نے نعمت کو, ایک نعمت کو, من رب ہی اپنے رب کی طرف سے, لنبذا لا یقیناً, نون نبذا کا مطلب ہوتا ہے, ہم نے پڑھا تھا نبذا احدہم توڑنا اور وراء ظہورہم پھینک دینا ہے نا, پھینکنا. لا یقیناً, نبذا نبیذا پھینک دیا جاتا, بالعراء چٹیل میدان میں. اور اگر نہیں پایا ہوتا اس نے ایک نعمت کو اپنے رب کی طرف سے. کون سی نعمت؟ دعا کی توفیق کو. اور وہ دعا کون سی ہے؟ ہاں, جس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر نہیں یہ کہ پایا ہوتا انہوں نے ایک نعمت اپنے رب کی طرف سے, البتہ وہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں. وہ ہوا مذموم, اور ہوا وہ مذموم, مذمت کیے ہوئے ہوتے, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے. فاجتباہ ربہ, پھر اجتبا چن لیا, پھر چن لیا ان کو, ربہ ان کے رب نے, فجعلہ پھر جعلا بنا دیا ان کو, من الصالحین نیکوکاروں میں سے. یعنی اللہ رب العزت نے پھر مواقع, ہوا کیا تھا پورا واقعہ؟ ہاں, انہوں نے وہ پچھلی قوموں کو دیکھا تھا نا کہ اللہ کیا کرتے ہیں کہ جب ایک نبی پوری قوم کو بتا دیتے ہیں, اپنا میسج پہنچا دیتے ہیں, اور پھر وہ اللہ کیا کرتا ہے, عذاب میں پکڑ لیتا ہے اگر لوگ نہیں مانتے. تو انہوں نے سوچا میں نے سب کو تو پہنچا دیا اور اب کوئی مان بھی نہیں رہا ہے, تو اب اللہ کا یہی نیکسٹ پیغام آنے والا کہ جاؤ اب بستی سے, اللہ عذاب دے دے گا. تو اب وہ کیا کر گئے, عجلت میں جلدی نکل گئے. تو اللہ نے کہا تھا نا تمہاری عجلت نے کیا کیا گئے بستی. ہاں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو عجلت میں چلے گئے تھے کہ یا رب میں تو اس لیے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا, اے موسیٰ تم نے عجلت کی اور انہوں نے کیا کر لیا, بچڑے کو معبود بنا دیا. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو جلدی کی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ پچھتاوا جو تھا, ندامت جو تھی, اس کی وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا, ان کو مطلب اپنی رحمت سے نواز دیا, نعمت سے نواز دیا. ادروائز اللہ نے کیا فرمایا, ان کو کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا, یعنی وہ یا تو مچھلی ہضم کر جاتی, یا کسی چٹیل میدان میں وہ اگل کے چلی جاتی, اور پھر وہاں پر کوئی دیکھنے والا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اور اللہ نے کیا کیا تھا, جب یہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ سے نکالا تھا باہر, تو بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے, اور اتنے سارے دن وہاں پر رہنا بغیر کھائے پیے. تو اللہ نے کیا کیا, ان کے سر کے پاس بیل اگا دی تھی, اور وہ بیل جو تھی ان کے اوپر سایہ بھی کر رہی تھی, اور کیونکہ اتنی ہمت نہیں تھی نا کہ کھڑے ہو جاتے, تو اللہ نے بیل اگا دی. کتنی حکمت ہے نا ہمارے رب کے پاس. جیسے مریم علیہ السلام, وہ جو کچھ بھی نہیں تھا تو ان کے پاس وہی, کیونکہ عورت جب درد زا میں ہوتی ہے اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑی ہو جائے, تو اللہ نے وہی کٹا ہوا تنا جس پہ ٹیک لی ہوئی تھی, اللہ نے کہا اسی کو ہلا لو, اسی میں سے اللہ نے کھجورے اور وہ سارا کچھ عطا کر دیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نعمت نہ عطا کرتے تو یقیناً کیا ہو جاتا, وہ پھینک دیے جاتے کسی چٹیل میدان میں. لیکن کیا کیا آپ کے رب نے, پھر چن لیا انہیں ان کے رب نے, پھر بنا دیا انہیں نیکوکاروں میں سے. آیت نمبر 51, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ان دیکھیں
ان کا ترجمہ کبھی کبھی آئی ٹولڈ یو بے شک بھی ہوتا ہے، یہاں پر بے شک کا ترجمہ، وہ ان اور بے شک یکادو یا وہ کادا قریب ہے کہ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یزلقونک بابصارہم لا اور لا البتہ یا وہ واؤن سب زلقا وہ پھسلا دیں گے کا آپ کو بھی ابصارہم اپنے آنکھوں سے پھسلا دیں گے، مطلب نظر بد سے، مطلب ہاں نظر بد سے کیا کر دیں گے، آپ کو پھسلا دیں گے، یعنی جو آپ کا جاری کام ہے آپ کے اوپر اتنی بری نظر لگائیں گے کہ وہ جو آپ کا کام ہے وہ چلتا ہوا رک جائے گا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے نظر بد کیا ہے، حق ہے، یہاں پہ قرآن میں اس کی دلیل ملتی ہے۔ اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ضرور وہ سب کیا کریں گے، ذلا کا وہ پھسلا دیں گے کا آپ کو، مطلب آپ کے کام سے سلپ ادھر ادھر کر دیں گے بھی اب سارم اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے، مطلب اپنی نظروں سے، نظر بد سے، لما سمعوا لما جب بھی سمعوا وہ سب سنتے ہیں الذکر ذکر کو یعنی قرآن کو، وَيَقُولُونَ اور یا وہ واؤن سب قولو کہتے ہیں انہو بے شک وہ لمجنون البتہ جنون میں ہے، وہ مجنون ہے، وما ہوا الا ذکر للعالمین اور الا رہا ہے ما نہیں ہو جائے گا، اور نہیں ہے وہ سوائے ذکر للعالمین نصیحت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یقیناً یہ کافر جو ہے آپ کے اوپر نظر بد ہی نہ لگا دے، یہ ہر وقت جو ٹوکنا ہے ہر وقت جو ہے تو کہیں یہ آپ کے اوپر نظر بد نہ لگا دے، اور بے شک قریب تھا کہ وہ کافر لوگ کیا کر دیتے آپ کے اوپر نظر بد لگا دیتے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، قرآن کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ان کے اوپر جنون طاری ہو گیا، یہ کیسی مطلب باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کو یوں نہیں سمجھ آتی تھی کہ ان کے پاس کوئی جنت دوزخ کی باتیں لایا نہیں تھا اس سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں جن کو ہم نے نہ کبھی دیکھا، موت کے بعد اٹھائے جانے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ ہم نے اس بستی میں اس سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا تھا، عرب کی بستیوں میں نہیں آیا تھا، کون، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر ان کی نسلوں میں ڈائریکٹ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی سب جو تھے اسحاق علیہ السلام وہ فلسطین کی طرف جا کے بسے، عرب میں نہیں تھے وہ، فلسطین از فار فرام دس ام القری، تو یہاں وہ وہاں بسے اور یہ یہاں پر بسے تھے، تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ تمہارے طرف ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا تھا ان نبی سے پہلے، تو اسی لیے وہ کیا سمجھتے تھے ان کو ان کے اوپر جنون طاری ہے جو یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرتے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نصیحت کس کے لیے ہے، تمام جہاں کے لوگوں کے لیے، یعنی جو ایکسیپٹ کرنا چاہے تو اللہ نے اس قرآن کو اس کے لیے نصیحت بنا دیا۔ الحمدللہ سورہ القلم مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن،
اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين.